اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی حق دفاع بحال کرنے کی درخواست پر سماعت نہیں ہو سکے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق طبیعت ناسازی پر آج رخصت پر ہوں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت کے تمام مقدمات کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں حق دفاع بحالی کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے آج جواب طلب کر رکھا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا حق دفاع ختم کر دیا تھا۔ قومی اسمبلی مدت ختم ہونے سے 3 دن پہلے ہی توڑ دی گئی۔ وفاقی کابینہ تحلیل ہو گئی۔ تقریباً 16 ماہ بعد اتحادی حکومت ختم ہو گئی۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر دستخط کر کے قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ قومی اسمبلی کی تحلیل آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت کی گئی۔ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 224 کی شق 1 کے تحت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ اسمبلی مدت پوری ہونے سے پہلے توڑ دی جائے تو عام انتخابات 90 روز میں کرانا ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج یوم تشکر و نجات منانے کا اعلان۔ پارٹی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف 16 ماہ پر محیط راج کے اختتام پر آج یوم تشکر منائے گی۔ کور کمیٹی اجلاس میں پی ڈی ایم کی نااہل حکومت کی تباہی کا تفصیلی تجزیہ کیا گیا۔ بدترین مہنگائی اور معیشت کی تباہی کی تفصیلات بھی عوام کے سامنے رکھنے کا فیصلہ ہے۔ کور کمیٹی کا چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل پر عدالتی سماعت پر بھی مایوسی کا اظہار۔ کون ہوگا نیا نگراں وزیر اعظم؟ اب تک کوئی نام فائنل نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے لیے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے ملاقات کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے نگراں وزیر اعظم کے لیے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی کا نام تجویز کر دیا۔ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے 3 دن کا وقت ہے۔ 3 دن میں نام فائنل نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی 3 دن کے اندر نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل کرے گی۔ پارلیمانی کمیٹی بھی فیصلہ نہ کر سکی تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ الیکشن کمیشن دیے گئے ناموں میں سے 2 دن کے اندر نگراں وزیر اعظم کے نام کا اعلان کرے گا۔ امریکہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم کے خلاف کسی سازش میں ملوث نہیں، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس۔ مبینہ کیبل سے متعلق سوال پر کہا، سامنے آنے والی مبینہ پاکستانی دستاویزات پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کہ یہ حقیقی ہے یا نہیں۔ پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو پر بات نہیں کر سکتا۔ سامنے آنے والی دستاویزات بھی ثابت نہیں کرتی کہ امریکہ نے کسی پاکستانی رہنما کا انتخاب کیا یا نہیں۔ اگر مندرجات درست بھی ہوں تب بھی وہ یہ ظاہر نہیں کرتے کہ امریکہ نے اس معاملے پر کوئی موقف اختیار کیا تھا کہ پاکستان کا لیڈر کون ہو۔ کہا، سابق پاکستان سفیر بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ پر الزامات جھوٹے ہیں۔ 140 سے زائد محکموں میں سندھ حکومت کی بھرتیوں کے خلاف ایم کیو ایم کی درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کو بھرتیوں سے روک دیا۔ ملازمتوں سے متعلق جاری اشتہارات بھی معطل۔ سندھ حکومت اور دیگر کو 30 اگست کے لیے نوٹس جاری۔ سائفر پر رانا ثناءاللہ سیاسی بیان دے رہے ہیں، وہ اب وزیر نہیں رہے۔ سابق وزیر اعظم پر کوئی بھی کیس نگراں حکومت ہی کر سکتی ہے۔ سائفر سے متعلق پیپلز پارٹی کا وہی موقف ہے جو بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس میں بتایا۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو۔ کہا، ہمیں انتخابات سے ڈرنے کے بجائے بغیر کسی تاخیر کے جلد از جلد الیکشن میں جانا چاہیے۔ حکومت کے آخری دنوں میں کمیٹی کو اعتماد میں لیے بغیر بلز پاس کرنے پر تنقید۔ کہا، کل ان قوانین کی زد میں ہمیں ہی آنا ہے، کسی سے گلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ بین الاقوامی میڈیا پر سامنے آنے والی دستاویز پر سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اس اطلاع کی تصدیق کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر یہ کام بہت شرمانگیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ سائفر کی کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس تھی جو انہوں نے واپس بھی نہیں کی، اور وہ یہ بات بھی ریکارڈ پر کہہ چکے ہیں کہ ان سے وہ کاپی گم ہو گئی تھی۔ اگر چیئرمین پی ٹی آئی اس سلسلے میں قصوروار ثابت ہوتے ہیں تو ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ نگراں سیٹ اپ کے لیے سندھ میں مشاورت جاری۔ جی ڈی اے سے صفدر عباسی، رئیس غلام مرتضیٰ جتوئی، فضل اللہ قریشی اور حسین عبداللہ ہارون کے نام۔ ایم کیو ایم نے سابق بیوروکریٹس یونس ڈھاگا اور شعیب احمد صدیقی کے نام دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانا انصار کی باقاعدہ مشاورت کا انتظار۔ ڈیفنس کراچی میں پولیس افسر کے بیٹے کے ہاتھوں او لیول کے طالب علم کے قتل کے مقدمے میں تصفیہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزم سلمان ابرو سمیت دیگر ملزمان کو بری کر دیا۔ رہائی کا حکم۔ ایس ایس پی سانگڑ غلام سرور ابرو کے بیٹے سلمان ابرو نے ساتھیوں کے ہمراہ 8 مئی 2014 کو او لیول کے طالب علم سلیمان لاشاری کو قتل کیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزم کو قتل کے مقدمے میں سزا سنائی تھی۔ 9 سال بعد مدعی مقدمے نے ملزم پولیس اہلکار کے بیٹے کو قتل کا جرم معاف کر دیا۔ گھریلو ملازمہ رضوانہ پر تشدد کا کیس۔ بچی پر تشدد کے الزام میں گرفتار سول جج کی اہلیہ سومیہ عاصم عدالت میں پیش۔ وکیل صفائی نے کہا، ویڈیو میں بچی کو صحیح سلامت والدہ کے حوالے کیا گیا۔ سومیہ عاصم سول جج کی اہلیہ ہیں، چھوڑ دیں۔ سول جج کی اہلیہ یہاں سومیہ عاصم ملزمہ ہیں، اب یہ بات نہیں کہنا
जज का वकील सफाई से मुकालमा। वकील सफाई ने कहा कि बच्ची सोमिया आसिम के पास मुलाजमत पर नहीं थी। जज ने सवाल किया कि फिर घर में बच्ची क्यों रखी हुई थी। वकील सफाई ने जवाब दिया कि बच्ची को फलाही नीयत से रखा था। जज की तरफ से इमदाद के दस्तावेजात मांगने पर वकील सफाई बोले उनके पास कोई दस्तावेजात नहीं, फलाही काम का मिसाली केस। शर्जील मेमन रंग बदल कर बसें ला रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के 382 रूट्स बंद कर दिए हैं। सर्कुलर रेलवे पर कोई काम नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा बिलावल भुट्टो देहात का हाल देख लें, हुकूमत ने करप्शन और लूटमार के सिवा कुछ नहीं किया। कोहे सुलेमान रेंज में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद को डूबने से बचा लिया गया। बरसाती रेला गाड़ी को भी बहा ले गया। सैलाब के बायस जोब डीआई खान कौमी शाहराह भी बंद कर दी गई। राजनपुर में दरियाए सिंध के हिफाजती बंद। मुजाहिरों का शिगाफ चौथे रोज भी पुर नहीं हो सका। शिगाफ 100 फुट से बढ़कर 3000 फुट का हो गया। शिगाफ के बायस सैलाबी पानी से दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक पानी का बहाव ज़्यादा होने के बायस शिगाफ भरने में मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान जाहिर किया।